یہ وارگاہ وہ وارگاہ ہے کہ جہاں پر کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں۔ اسی مقام پر کھڑے ہو کر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے دن کہ آج کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور حج اللہ رب العزت نے مالدار شخص پر زندگی میں فرض کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی مرے یا نصرانی، وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اس پر حج واجب تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، جس کی نظر ایک دفعہ حرم کعبہ پہ پڑ جاتی ہے تو فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے گویا ابھی کے ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، یعنی اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہد اقبال یوسفی، آپ سے مخاطب ہوں۔ قریب ہی ایک بابرکت دن ہمیں نصیب ہونے والا ہے جو تاریخ اسلام میں اپنی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ دن 10 ذی الحج، جس میں بہت بڑا ایک منظر جو دنیا عالم میں شاید کسی مذہب میں نہیں دیکھا جاتا، اور وہ فقط اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے صدقے سے اسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور کروڑہا لوگ، رنگ رنگ کے لوگ ہوں گے، جن کے لباس مختلف ہوں گے، جن کی رنگت مختلف ہوگی، جن کی قد و قامت مختلف ہوگی، مگر وہ سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہوں گے اور ایک ہی پکار وہ بلند کر رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، اے رب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں گے اور طواف کر رہے ہوں گے اور حج کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ وہاں پر کسی امیر اور غریب کا فرق نہیں رکھا جاتا، کیونکہ وہ وارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں۔ اسی مقام پر کھڑے ہو کر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے دن کہ آج کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ہاں مگر تقوی جو ہے تقوی کی بنا پر بڑا ہوگا، ادروائز کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تو یہ وہ منظر ہے جو ایک سفید لباس میں یوں لگ رہا ہوگا کہ شاید میدان عرفات، میدان مزدلفہ اور مینا کے اندر جو دنیا منظر دیکھتی ہے کہ ایک سفید کلر کی چادر بچھ رہی ہے اور کروڑہا کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، مناسک ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اسلام کی طرف سے یہ ایک اتنا بڑا پیغام ہے کہ اسلام یگانگت کا دین ہے، اسلام وحدت کا دین ہے، اسلام چھوٹے بڑے کی تفریق کو مٹانے کا دین ہے۔ اسلام کے اندر کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں ہے۔ کسی کو اس کے مال، اس کی دولت، اس کی قومیت، اس کے علاقے اور اس کی افرادیت کی وجہ سے فوقیت حاصل نہیں، مگر فرمایا کہ سب، اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ساری حدیں ختم کر کے، وہاں پر تمام طرح کے جو ہے وہ تفریقات کو مٹا کر، کوئی بادشاہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں، اس کی یاد تازہ کرتے ہیں، اس کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پر مناسک ادا کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت وہاں پر چھم چھم برس رہی ہوتی ہے۔ اور حج اللہ رب العزت نے مالدار شخص پر زندگی میں فرض کی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس پر مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، اور حج واجب تھا، اور اس نے جان بوجھ کر اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی مرے یا نصرانی، وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اس پر حج واجب تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو ناظرین، یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے مالدار لوگ بھی اس بات سے اکتاتے ہیں اور اس بات سے کتراتے ہیں، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں
کہ شاید میری طبیعت جو ہے وہ اس چیز کو اجازت نہیں دیتی، میری صحت نہیں دیتی، میری مصروفیات بڑی ہیں، میرے کاروبار کا یہ معاملہ تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، اور ان پر چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو پورا کرنا جو ہے یہ حج کے فریضے میں شامل ہے. حج اس پر واجب ہے جو مالدار ہے، جس کے پاس اسباب ہیں اور وہ حج کرے، اس پر لازم ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ جواب دہ ہوگا، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی وعید فرما دی کہ جو شخص حج نہیں کرتا طاقت ہونے کے باوجود، وہ یہودی مرے یا نصرانی جو بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، یعنی وہ پھر دین اسلام میں نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اور پھر جب کوئی شخص اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو قدم قدم پر اجر عطا ہوتا ہے، قدم قدم پر ملائکہ اسے سلامی پیش کرتے ہیں. اور فرمایا جس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، جس کی نظر ایک دفعہ حرم کعبہ پہ پڑ جاتی ہے، تو فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے گویا ابھی کہ ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. یعنی اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے ساری جو ہے پچھلی لغزشوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کو پاک اور منزہ کر دیتا ہے. اور پھر دوسری بات، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں تو وہ مشکلات اور وہ تمام قسم کی جو ہے وہ چیزیں اب تو رہی نہیں ہیں. اب تو اتنی آسانیاں ہیں کہ آپ کی صرف وہ جو لوگ مہینوں کا ٹریول کر کے، مہینوں کی پیدل مسافت طے کر کے حرم کعبہ کا حج کرنے جاتے تھے، آج وہ گھنٹوں میں طے ہو رہی ہے. کہ آپ پاکستان سے بھی اگر جائیں تو 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، آپ گھنٹوں میں وہاں پہنچ رہے ہیں. اور پھر اس دور میں تو لوگوں کو کھلے آسمان کے تلے رہنا پڑتا تھا، گرمی کی شدت، پانی کی قلت، پیاس، بھوک، ہر چیز برداشت کرنا پڑتی تھی. اور آج تو اتنی آرائشیں ہیں، اتنی سہولیات ہیں کہ وہاں پہ جو خیمے بھی نصب کیے جاتے ہیں ان میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، اور پھر جگہ جگہ پہ پانی میسر آتا ہے. پھر اس کے لیے دھوپ سے بچنے کے انتظامات ہیں، اور پھر اس کے لیے آپ کو وہ جو پیدل چلنا پڑتا تھا اب گاڑیوں کی سہولت ہے. تو اب تو حج کرنا پہلے سے بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے، یقیناً آسان ہے. تو اس پر اب اگر کوئی بندہ عذر بہانہ کر کے حج نہیں کرتا تو یقیناً اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اب یہاں پر ایک بات جو بڑی ضروری سمجھنے کی والی ہے کہ حج کرنے تو ہم چلے جاتے ہیں، مگر بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جس فریضے کو ادا کرنے جا رہے ہیں اس کے ہم پر احکامات کیا ہے، حکم کیا ہے، اس کو ہم نے کرنا کیسے ہے. مثلا شوق میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ شوق میں تیاری کر لیتے ہیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ چلے گئے، مگر اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے احرام کہاں سے باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، پھر احرام باندھنے کے بعد مجھ پر کیا کیا حکم لاگو ہوتا ہے، پھر میرے اوپر کیا کیا حدود و قیود واجب ہو جاتی ہیں جن میں میں نے رہنا ہے احرام کی حالت میں، پھر حرم کعبہ میں جا کر اس کے آداب کیا ہیں، وہاں پر کیسے وقت گزارنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے. تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کریم جس کو توفیق عطا فرما رہا ہے، اللہ پاک سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جو بھی جا رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے سیکھے، حج کے مناسک سیکھے، عمرے کے مناسک سیکھے اور احکامات کو سیکھے، تاکہ یہاں سے جا کر وہاں بے ادبی ہو جائے، گناہ ہو جائے، وہاں غلطی ہو جائے تو وہ بڑا گناہ ہے بنسبت یہاں رہ جانے کے. کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب ہمارے بہت سے لوگ جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ حرم کعبہ کی حدود میں بھی وہ کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کر وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تھوک دیتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھومنے پھرنے میں لگے ہوتے ہیں. جبکہ دیکھیں آپ قسمت کے ساتھ گئے، جب حرم شریف میں گئے تو ایک حرم شریف میں پڑھی جانے والی نماز آپ کے عام جگہ پہ پڑھی جانے والی نماز میں ہزاروں کی تعداد کا فرق ہے جو اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا. تو وہ جو اجر عطا فرمایا، تو اگر آپ اتنا وقت نکال کے خرچ کر کے محنت کر کے گئے اور آپ نے ٹائم اپنی خرید و فروخت میں لگا دیا اور اپنے گھومنے پھرنے میں لگا دیا، نو ڈاؤٹ آپ پھریں بھی، دیکھیں بھی، وہ حرم ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، حضور کا ملک ہے، اس کو دیکھنا بھی چاہیے. جگہ جگہ پہ پتہ نہیں کس جگہ پہ میری سرکار کے قدم لگے، آپ ضرور دیکھیں. مگر جس
پوائنٹ کے لیے، جس کام کے لیے آپ اسپیشل آئے ہیں، اس کو پس پشت ڈال کر نہ کریں، اس پر لازم کریں۔ اب میقات سے احرام باندھنا ہے، جب میقات سے احرام باندھنے کے بعد حرم تک گئے، آپ نے اپنے مناسک ادا کر لیے، پھر احرام چھوڑنا ہے، اور اس کے درمیان بھی آپ پر بڑے احکامات ہیں۔ وہ چیزیں جو آپ پر حرام ہیں، دوران حلال ہیں، وہ دوران احرام آپ پر حرام کر دی جاتی ہیں۔ میاں بیوی کی قربت حرام کر دی جاتی ہے، آپ جسم کا کوئی بال نہیں توڑ سکتے، وہ آپ کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ آپ وہاں پر کوئی چیز، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایون کہ مچھر تک کو نہیں مار سکتے، کیونکہ وہ آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سمجھنی اور ضروری ہے۔ آج کل اگر آپ کو کوئی چیز کتاب نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ ہر چیز اویلیبل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جو شخص بھی اس فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہے وہ اس کو سیکھے، سیکھنے کے بعد پھر جائے اور پھر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ جتنا وقت بھی آپ اس بارگاہ میں گزاریں، وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ بارگاہ حرم کعبہ ہو، جب آپ جہاں بھی ہیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف کے اندر گزاریں، زیادہ تسبیحات کریں، نوافل کی کثرت کریں، تلاوت کلام پاک کی کثرت کریں، وہاں پر ذکر اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں بارگاہ میں۔ دیکھیں، خانہ کعبہ کو بیٹھ کر صرف دیکھتے رہنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ دنیا کی غرض و غائب سے نکلیں، اور آج جو ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا ٹرینڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیں بے ادب کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی حرم کعبہ جاتے ہیں جگہ جگہ پر سیلفی، فوٹو سیشن، وہ اپنے آپ حرم کعبہ میں کھڑے ہیں تو تصویر بنا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ بنائیں، یادگار ہے رکھنے کے لیے، مگر ہر چیز کا ایک وقت، ایک لمحہ۔ نہیں بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ نہیں بنا، لیکن اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کو ایک وقت میں محدود کریں، اپنی توجہات کو اس کی طرف نہ کریں، بلکہ اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گزاریں، اپنی توجہ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف رکھیں، اس سے گڑ گڑائیں، اس سے معافی مانگیں، اس سے دعا کریں، اپنی امت مسلمہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے آباد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ، کہ یعنی دیکھیں پتہ نہیں زندگی پھر وفا کرے یا نہ کرے، یہ پھر نصیب ہو یا نہ ہو، یہ منظر آپ کو پھر دیکھنے کو کبھی مل سکے یا نہ مل سکے۔ آپ آج زندگی نے وفا کی، پتہ نہیں دوبارہ ہونا ہے ایسا یا نہیں ہونا، اللہ بار بار اپنی بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے، مگر یہی دیکھیں کہ انسان کو تو ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتا، سیکنڈ بھی زیادہ ہے، ایک جو سانس باہر آئی ہے پتہ نہیں وہ دوبارہ اندر بھی جانی ہے یا نہیں جانی، اتنی مختصر سی زندگی ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو اپنی مختصر سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گزاریں، اور جب مدینہ طیبہ جائیں تو سرکار کی بارگاہ کا بڑا ادب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے محبوب سے آواز بھی اونچی مت کرنا، ورنہ ان تحبط اعمالکم، فرمایا میں تمہارے اعمال غارت کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اور اعمال ختم کرنے کے بعد وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، کہ اس لیے کہ جو میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسے توفیق توبہ بھی عطا نہیں فرماتا۔ تو لوگوں، احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں تو مدینہ طیبہ کے ذرے ذرے کا ادب کریں، آقا کی گلی کوچوں کا ادب کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی در و دیوار کا ادب کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کا ادب کریں، مسجد نبوی شریف کا ادب کریں۔ آپ وہاں پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ جوتا پہن کے پھر رہے ہیں تو آپ بھی اس کی نقل نہ کریں، نہیں، آپ نے اس بات کو نہیں اپنانا، بلکہ ادب اپنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا ادب اپنائیں، کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب سے سب کچھ ملتا ہے، نہ کہ انسان بہت ساری عبادات سے کچھ حاصل کرتا ہے، ادب سے سب کچھ حاصل کرتا ہے۔ اور پھر وہ بارگاہ کہ جس کا ادب تو ملائکہ کریں، جس کا ادب فرشتے کریں، اور جن کی بارگاہ اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہیں۔ آپ کسی دنیا دار بادشاہ اور کسی وڈیرے کے سامنے جائیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ میں نے بولنا کس طرح سے ہے، میں نے لفظوں کا چناؤ کیسے کرنا ہے، یہاں پہ میں نے بیٹھنا کس انداز میں ہے، یہاں پر میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میں نے کھانے کے ایٹیکیٹس میں نے کیسے رکھنے ہیں، کیونکہ بڑا آدمی ہے وہ مجھے نوٹ کرے گا، وہ ناراض نہ ہو جائے، یا بڑی محفل ہے اچھا نہیں لگتا، یہ ساری چیزیں بندہ دنیا داروں کے سامنے جب جاتا ہے تو نوٹ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، وہ جو شہنشاہ کائنات ہیں،
جو عالمین کے شہنشاہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا، کسی ایک جہان کے لیے نہیں بنایا، کسی ایک دور کے لیے نہیں کہ جس دور میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری موجود تھے، نہیں، فرمایا جہانوں کے لیے، یعنی جتنے بھی جہاں گزر چکے ہیں یا گزریں گے قیامت تک، ہر زمانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب اتنی بڑی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، اتنے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں، تو ضروری ہے کہ دنیا داروں سے بڑھ کر اس بارگاہ کا ادب رکھیں، وہاں پر پینے کا ادب رکھیں، وہاں کھانے کا ادب ملوز رکھیں، وہاں بولنے کا ادب ملوز رکھیں، وہاں پر پہننے کا ادب ملوز رکھیں، بیٹھنے کا ادب ملوز رکھیں۔ وہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں فرشتے، آقا نے فرمایا کہ اتنے ملائکہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جو ایک دفعہ آتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ روزانہ ملائکہ کی جماعت آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے لیے آتی ہے، تو جگہ جگہ پہ ملائکہ ہیں اور وہاں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ آپ حضور کی گلی کوچوں سے بھی رحمت حاصل کریں، آقا علیہ السلام کے در و دیوار سے پیار کریں، حضور کے ذروں سے، مٹی کے ذروں سے پیار کریں، خاک مدینہ سے پیار کریں، وہاں پر تھوکنے سے پرہیز کریں، وہاں پر رفع حاجت جو ہے وہ جہاں مخصوص جگہ پہ آپ اس کا کریں، آواز نیچی رکھیں، کہہ کے نہ لگائیں، اپنے آپ کو اس انداز میں نہ لے جائیں کہ بے ادبی ہو جائے، کیونکہ جب 2 4 دن 5 دن لوگوں کے وہاں گزر جاتے ہیں تو وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہی دنیا داری، وہی فون، وہی ویڈیو کالز، وہی ساری چیزیں، بندہ واپس آ کر اسی دہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مگر نہیں، آپ جب جہاں جائیں تو ادب کو بڑا ملحوظ خاطر رکھیں۔ میں آپ سے اپنا ایک ذاتی واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ جب مجھے اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں گنبد خضرا کے باہر سامنے صحن میں سامنے گنبد خضرا ہے، تو وہاں سامنے میں کھڑا تھا، تو وہاں پر ایک بوڑھیا آئیں، دیہاتی تھی، کسی پنجاب کی کسی دیہاتی گاؤں کی تھی۔ اب میں وہاں پہ کھڑا تھا، اپنے انداز میں ہی کھڑا تھا، تو ساتھ آ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو انہوں نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا، اور وہ بڑھیا دیکھ کر کہنے لگی پنجابی میں، اس نے کہا سرکار میں آ تو گئی ہوں، یعنی انہیں کہا میں آ تے گئی ہاں تے ہن میری آئی دی لاج رکھی، اے نہ ہوئے واپس جاواں تے لوگ گلاں کرن، یعنی میں واپس جاؤں تو لوگ مجھے تانے نہ دیں کہ میں اتنی بڑے دربار سے ہو کے آئی ہوں تو میں اب خالی واپس چلی جاؤں۔ تو اب اس کی تو سادگی کے الفاظ تھے، تو وہاں پہ تو حالت بدل گئی، حالت خراب ہو گئی اس کے یہ جملے سن کر، کہ یعنی وہاں پہ جو زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ اپنے آپ کو بڑی چیزوں میں ہینڈل کرنے لگ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا سمیٹنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ میں تو بڑا کانفیڈینشل ہوں، لیکن کانفیڈینس کے ساتھ ہوں، مگر وہ جو سادہ الفاظ اور اس کی سادگی تھی نا، کیا طرف دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب نہیں آیا ہوگا؟ یقیناً آیا ہوگا۔ کان سننے والے نہیں تھے، مگر وہ بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ۔ اس ایک بڑھیا نے جو اتنے سادے جملے کہے، تو یقیناً ان کے دربار سے اس کی لاج رکھی گئی ہوگی۔ اس کی سادگی نے اس کی محبت اور اس کے ایمان کا مسئلہ سنا دیا۔ تو جب بھی سرکار کی بارگاہ میں جائیں، علم پیچھے چھوڑ کے رکھ جائیں، اپنی پرسنالٹی کو پیچھے رکھ کے جائیں، اپنے معیار اور وقار کو پیچھے رکھ کے جائیں، اپنے منصب کو پیچھے رکھ کے جائیں۔ جب وہاں جائیں تو خالی جائیں، اور اس طرح سے جائیں کہ وہاں یہی لگے کہ نہیں میں کمی بن کے آیا ہوں۔ کمی جب دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہ دیہاتوں کے لوگ ان سے کام کرواتے ہیں، اور وہ ان کے خوشی غمی میں یا ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، ان کے ڈیروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ نواز کے بھیجتے ہیں۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں تو سرکار کا کمی بن کے جائیں، اور جب ان کا کمی بن کے جائیں گے تو یہ دنیا دار کیا دے سکتے ہیں، وہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے۔ تو ناظرین، عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں، ساتھ ہی پھر جنت البقیع ہے، وہاں پر سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب امام حسن علیہ السلام، اور دیگر کئی جید صحابہ کرام، امہات المومنین سیدہ
حلیمہ سعدیہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ محترمہ اور کئی جناب عثمان غنی اور کئی احباب کی وہاں پہ قبور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ گزرا، اور وہاں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے اجازت جبرائیل کو بھی نہیں تھی کہ وہ ان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، کنڈی کھٹکائے بغیر، اسرائیل کو بھی اجازت نہیں تھی، تو وہ جو بارگاہ میں جب جائیں تو پھر نظریں جھکا کے اس دروازے پہ کھڑے ہو کر، میرے شیخ کہا کرتے ہیں کہ میں جب بھی مدینہ طیبہ جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے بارگاہ سیدہ کائنات میں جاتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بابا سے سفارش کیجئے کہ آپ کے در کا ایک کتا آیا ہے، اسے ایک ٹکڑا ڈال دیں، تو پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہوں۔ یعنی اس در سے، چونکہ یہ وہ فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہا کہ آقا علیہ السلام لوگ سرکار کو فرمایا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اور وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام فرماتے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور جب آقا علیہ السلام آتے تو کائنات کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب فاطمہ الزہرا آتی تو مصطفیٰ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہاں پر آپ کے قبر مبارک ہے، وہاں حاضری دیں، آقا کی بارگاہ کی سفارش کروائیں، ادب سے جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں آقا علیہ السلام کو بچپن میں دودھ پلانا نصیب ہوا، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ آقا کی ماں ہے، رضائی ماں ہے، اور سرکار کو اپنی رضائی ماں کا بھی بڑا حیا ہے، وہاں سے سفارش کروائیں۔ پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے، وہاں پہ جائیں۔ ذوالنورین آقا علیہ السلام نے جن کو لقب عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد، ان کی قبر انور ہے، اور سرکار نے فرمایا یہ میری ماں ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود قبر میں اتر کر ان کو قبر میں اتارا اور فرمایا کہ یہ میری ماں ہے۔ تو جو آقا علیہ السلام کی ماں ہے جناب مولا علی کی والدہ ہیں، ان سے سفارش کروائیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو گزارش یہی ہے، آپ جو حج پر جا رہے ہیں، حج اور عمرے کے فرائض ادا کریں، مگر ہر عبادت سے پہلا فرض ادب ہے، اللہ کی بارگاہ کا، سرکار کی بارگاہ کا۔ مالک لم یزل ہمیں اس ادب کو سمجھنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔